عمران خان کا عدالتوں میں پیشی کے لیے سپریم کورٹ سے سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ، سیکیورٹی نہ ملنے پر ویڈیو لنک پر حاضری کی اجازت مانگ لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی جان کو خطرہ ظاہر کر دیا۔ عمران خان کی قیادت میں لاہور میں پی ٹی آئی کا پاور شو، ریلی زمان پارک سے نکل کر داتا دربار کی جانب رواں دواں۔ عمران خان بلٹ پروف گاڑی میں سوار، ریلی کے دوران جیمرز بھی فعال۔ انتظامیہ کے شاہ عالم مارکیٹ اور دیگر مقامات پر کنٹینرز رکھ کر سیکیورٹی کے انتظامات۔ پولیس کی بھاری نفری بھی چوکس، راستے میں آنے والے کاروباری مراکز اور میٹرو بس بھی بند کر دی گئی۔ ایک طرف ریلی، دوسری طرف گرفتاری کی تلوار۔ خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، 29 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری بحال، 18 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کارکن ذل شاہ کی ہلاکت کا ایک اور مقدمہ درج۔ عمران خان، یاسمین راشد، فواد چودھری، فاروق حبیب اور محمود الرشید نامزد۔ ذل شاہ کیس کے شواہد مٹانے کے جرم میں یاسمین راشد، راجہ شقیل اور عمران خان گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ پولیس 1 یا 2 دن میں ایکشن لے گی، نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا دعویٰ۔ عمران خان نے توشہ خانہ تحائف بیچ کر 3 نسلوں کے لیے پیسے بنا لیے۔ مریم نواز کے وار لگاتار، خود پر پائنیپل مفت میں لینے کا طنز کرنے والوں کو ڈوب مرنے کا مشورہ۔ ذل شاہ کی تصویریں دیکھیں اور لندن میں اپنے بچوں کی تصاویر دیکھیں۔ عمران خان پر دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام۔ فواد چودھری کی جانب سے مریم نواز پر توشہ خانہ سے گھڑی لینے کا الزام، شہری کی درخواست پر ایف آئی اے کا ایکشن۔ پی ٹی آئی رہنما کو 17 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری۔ توشہ خانہ کا معاملہ شوشہ خانہ بن گیا۔ عمران خان پر تنقید کرنے والوں نے بھی دل کھول کر توشہ خانے پر ہاتھ صاف کیے۔ فاروق حبیب نے انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ رمضان میں سرکاری دفاتر صبح 7:30 سے 2:30 بجے تک کھلیں گے۔ 1800 سی سی سے زائد کی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت شعاری کمیٹی کا اجلاس۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں بھی بحث۔ بچت پالیسی اپنانے کا فیصلہ، وزارتوں اور ڈویژنوں کی جانب سے لگژری گاڑیاں واپس نہ کرانے پر اظہار تشویش۔ مسلم لیگ نون کا پنجاب اسمبلی کے تمام حلقوں میں امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف کی شہباز شریف اور مریم نواز سے ٹیلی فونک مشاورت میں انتخابی حکمت عملی کا جائزہ۔ نواز شریف کا ٹکٹس کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ کی سربراہی خود کرنے کا فیصلہ۔ نظریاتی کارکن نظر انداز نہ کرنے کا اعلان۔ مبینہ بیٹی ٹیلن وائٹ کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت۔ دستاویزات کے مطابق عمران خان گارڈین ہے، گارڈین کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کے ریمارکس، کیا بیٹی نے ولدیت کا دعویٰ کیا ہے؟ درخواست گزار کے وکیل سے سوال۔ لاہور میں اینٹی کرپشن حکام کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کی سرکاری رہائش گاہ پر چھاپا، 1 کروڑ روپے کیش برآمد کرنے کا دعویٰ۔ سابق مشیر زراعت عبدالحی دستی کو بھی اینٹی کرپشن حکام نے طلبی کا تیسرا نوٹس بھیج دیا۔ بانی ایم کیو ایم لندن میں پراپرٹی کا کیس ہار گئے۔ الطاف حسین نے 23 اگست کی تقریر کے بعد ایم کیو ایم پاکستان سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ امین الحق کی لندن جائیداد پر کنٹرول کی درخواست پر جج نے فیصلہ سنا دیا۔ اگلے مرحلے میں ٹرسٹیز کے کردار اور ایم کیو ایم کے نام پر وصول کیے گئے فنڈز کی بینیفیشری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نور مقدم کیس میں مرکزی مجرم ظاہر جعفر کو قتل کے جرم میں سزائے موت برقرار۔ ریپ کیس میں 25 سال قید کی سزا بھی موت کی سزا میں تبدیل۔ 2 شریک مجرموں کو 10 سال قید کی سزا کے خلاف اپیلیں بھی مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ ساتھی سمیت مارا گیا۔ 2 دہشت گرد گرفتار۔ سی ٹی ڈی نے اسلحہ، خودکش جیکٹ اور موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ مرنے والے دہشت گرد احسن آباد میں مقیم اور تعلق افغانستان سے تھا۔ حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور خودکش جیکٹس خیبر پختونخوا سے کراچی پہنچائی گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ کراچی میں عورت فاؤنڈیشن کی برنس گارڈن سے آرٹس کونسل تک ریلی، خواتین کے ساتھ خواجہ سراہوں کی بھی شرکت۔ شرکا کا ڈھول بجا کر مہنگائی کے خاتمے اور خواتین کی صحت، تعلیم اور دیگر سہولتوں کا مطالبہ۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، سیلاب کے بعد پاکستان میں ہیٹ ویو کے خدشات۔ پاکستان میں مزید 91 لاکھ افراد غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ ورلڈ بینک کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات۔ سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر نو شروع کرنے کا مشورہ۔ پاک بھارت تجارت معطل ہونے کے باوجود پڑوسی ملک سے درآمدات 13% بڑھ گئی۔ فروری میں 2 کروڑ 42 لاکھ ڈالر کی اشیاء منگوائی گئی۔ حکومت نے جان بچانے والی ادویات بھارت سے درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانیہ میں تنخواہیں نہ بڑھانے پر ڈاکٹرز نے 3 روزہ ہڑتال شروع کر دی۔
40,000 से ज़ायद डॉक्टर्स ने OPD और इमरजेंसी सर्विसेज मुअत्तल कर दी। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। बाबर, रिजवान, शाहीन और फखर जमान अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे। चारों से बात करके आराम देने के लिए बैठाया गया। नजम सेठी का दावा, 3 T20 मैचेस के लिए शादाब कप्तान मुकर्रर। अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर और जमान खान को भी चांस मिल गया। PSL 8 का लीग मरहला मुकम्मल। आखिरी लीग मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 86 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को 13 रन से हरा दिया। बुध को पहले क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर टकराएंगे। लाल शहबाज कलंदर के 771वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म। वज़ीर आला सिंध ने इख्तितामी मज़ार पर चादर चढ़ाई। आखिरी रोज भी मन्नतें मुरादें लिए ज़ायरीन की बड़ी तादाद का धमाल। उर्स के दौरान महफिल मुशायरा, अदबी कॉन्फ्रेंस और सकाफती खेल, मालखड़ा का भी एहतमाम। मीरपुर खास में महकते फूलों का 3 रोज़ा मेला। स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद तरोताज़ा नज़ारों के लिए पहुँच गई। खुशबुओं की महफिलें सजाते रहने की ख्वाहिश। मर्दान में नरम दिल शहरी की फाख्ता से मोहब्बत। ट्रैक्टर में घोंसला बनाकर परिंदे ने अंडे दे दिए। शहरी ने अंडों से फाख्ता के बच्चे निकलने तक ट्रैक्टर चलाना ही छोड़ दिया।